بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل پر پیش آئے تھے، یعنی کہ مماثلت کے اندر دونوں برابر ہوں گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، مثل ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، ویسے ہی حالات ان کے کام ان کے اعمال ایک جیسے ہوں گے۔ اب دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا اپنے دین کے اندر، اپنے مذہبی کتابوں کے اندر جو انہوں نے کیا، جو تحریفات کی، جو انہوں نے نئے نئے اعمال پیش کیے بنا کر لوگوں کو بتائے، ان کے علماء نے جو انہوں نے ڈنڈیاں ماری، وہ ساری کی ساری بے ایمانیاں، وہ سارے کے سارے معاملات ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم نمازوں میں سستی کر کے، نمازیں ضائع کر کے، بے نماز بن کے ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم کاروبار میں دھوکہ دے کے سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، ہم اسی طرح ہم یہ سارے سود خوری کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے، اس کا ارتکاب کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی دے کر ہم سمجھتے ہیں ہم کو مسلمان ہیں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسی طرح نہ جانے کیا کیا ہم کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی کر کے، اور اسی طرح لوگوں کو پریشان کر کے، اسی طرح ان کے حقوق غصب کر کے ہم سمجھتے کہ ہم جناب پورے مسلمان، اور ہماری خواہشات کیا، ہماری تمنائیں کیا ہیں۔ جب ہم سے کوئی پوچھتا کہ بھائی یہودی کہاں جائیں گے، ہم فٹ کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ عیسائی کہاں جائیں گے، وہ ہم کہیں گے جہنم میں جائیں گے۔ ہندو کہاں جائیں گے، ہم کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے۔ اور ہمیں کوئی پوچھے کہ ہم کہاں جائیں گے، ہم فٹ کہیں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اٹ از سو سمپل، کہ یہ اتنا آسان ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، اللہ اور اس کے مخلوق کے حقوق غضب کرنے کے باوجود ادا کرنے نہ کر کے ہم سمجھتے کہ ہم جنت کی فرنٹ سیٹ پہ ہوں گے، ہم سب سے آگے جائیں گے اور سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ کیا اتنا ہی آسان ہے؟ اتنا ہی آسان ہمارا دین ہو چکا ہے کہ ہم جو مرضی کریں اور ہم جنت میں چلیں گے؟ یہ وشفل تھنکنگ، اس کی قرآن نے نفی کی ہے۔ یہی وشفل تھنکنگ یہود و نصارہ کی تھی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 کے اندر ان کی یہ وشفل تھنکنگ کا ذکر اللہ نے نہیں کہا، ذکر نہیں کیا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ وہ یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں، ہم اس کے چاہتے ہیں۔ اور پوچھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب جنت میں جائیں گے، جہنم میں جا نہیں سکتے، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو جناب اللہ کے مقرب ترین ہیں۔ کیا کیا ان کی وشفل تھنکنگ تھی، کیا کیا ان کی آرزویں تمنائیں تھیں، کیا وہ کام آ سکی ہیں؟ اور آج ہم اپنی وشفل تھنکنگ کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور پھر علماء سو نے لوگوں کو یہی تمنائیں اور آرزو دلا کر، وشفل تھنکنگ پھیلا کر لوگوں کو بے عمل بنا دیا کہ ہم جناب نبی کی امت جو مرضی کرے جنت میں جائیں گے۔ نعرہ لگا دیا بس غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم یہ کام کر لیا، جنت میں چلے جائیں گے۔ مولوی کے اوپر جناب جی پیسوں کی جناب بیل کر دو، جنت میں چلا جائے گا۔ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ کر دو، جنت میں چلے جائیں گے۔ اٹس سو سمپل، کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے وشفل تھنکنگ کی نفی کر کے ایک انسان کو، بندہ مومن کو متحرک زندگی اعمال صالحہ والی گزارنے کی تلقین کی ہے۔ ایمان کے بعد دیکھ لیں قرآن اٹھا کے، جہاں ایمان کا ذکر ہے ساتھ ہی اعمال صالح کا ذکر ہے، اور ہم دیگر جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ہم وہ کرتے نہیں ہیں، اور وشفل تھنکنگ تمنائیں آرزوؤں کے ساتھ ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، امت مسلمان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے حالات دیکھ لو، فلسطین کے موجودہ حالات دیکھ لو، ہزاروں کی تعداد میں لاکھ کے قریب فلسطینی زخمی ہیں، 5000 سے زائد بچے، خواتین، بوڑھے، نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور ہماری وشفل تھنکنگ کیا کہ ہم جناب نعرہ بلند کر دیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے اور ہمارا حق پورا ہو چکا ہے۔ تو محترم بھائیو، قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وشفل تھنکنگ کی نفی کی ہے۔ بخاری کی وہ روایت کہاں لے کر ہم جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے سرداروں کو، سیدوں کے سرداروں کو جمع کر کے کہا
کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن اللہ نے اگر پکڑ لیا تو۔ اپنی پھپھی کو کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ حتیٰ کہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ تو ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، اے میری بیٹی عمل کرنا، یہ مت خیال کرنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے اور یہ سوچ کر، یہ وشفل تھنکنگ کے ساتھ جناب تمنا اور آرزو کر کے بیٹھ جائیں اور عمل جو مرضی کریں اور کہیں کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، جنت میں چلی جاؤں گی، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں محمد بھی چھڑا نہیں سکتا۔ تو آج دیکھ لے ہمارا حسب نسب، ہم اس پر جناب اعتراف کر کے اکڑ کر اور اس پر تمنا کا اظہار کر کے خوش فہمی میں کہ جناب میں سید، میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں کا خاندان، میرا اس کے ساتھ تعلق، میری اس کے ساتھ نسبت، میں اس کا لڑ پکڑ لیا، میں اس کے ساتھ بیعت ہو گیا اور جناب میں جنت میں چلا جاؤں گا، اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، حقوق العباد پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی کام دنیا کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکی کا، میں جو چاہوں سو کروں، جیسے مرضی زندگی گزاروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ قرآن اس کی نفی کی ہے، یاد رکھنا۔ قرآن بندہ مومن کو متحرک ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔